تو جس نے کل کا تصور کیا اور جز کا تصور کیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کل جو ہوتا ہے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے اور جز جو ہوتا ہے اسی کل کا ایک حصہ نہ ہوتا ہے. تو جس نے کل کا مفہوم جانا، جز کا مفہوم جانا، محض اس کا تصور کیا، اس کی طرف التفات کیا، اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہر کل اپنے جز سے کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ العالم متغیر، کل متغیر حادث، ان سب مقدمات وغیرہ کی ترکیب کی حاجت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو بدیہی اولی کس کو کہتے ہیں؟ یا قوایا یجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطة. یہ عقل ان قضایا کے بارے میں جزم کرے، یقین کرے، حتمی فیصلہ کرے، محض ان قضایا کے موضوع اور محمول کی طرف التفات اور ان کے تصور سے، اور کسی واسطے کا وہ محتاج نہ ہو. سمجھ گئے؟ دوسری قسم کیا ہے بدیہی کی؟ الفطریات. کیا نام ہے؟ وَهِيَ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى وَاسِطَةٍ غَيْرِ غَائِبَةٍ عَنِ الذَّهْنِ اصلاً. فطریات ایسے قضایا کو بولتے ہیں جو ایسے واسطے کی طرف محتاج ہوں جو واسطہ ذہن سے بالکل اوجھل نہ ہو، غائب نہ ہو. یہاں واسطہ ہوتا ہے جو ایسے واسطے کی طرف محتاج ہوں جو ذہن سے بالکل غائب نہ ہو. وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا. اور ان قضایا کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیاساتها معها، کہ ان قضایا کے قیاسات، ان کی دلیلیں خود انہی کے ساتھ ہیں، کہ وہی دعویٰ بھی ہے اور وہی کیا ہے؟ دلیل ہے. کانا کدعوی الشیء ببینۃ وبرہان. جیسے الاربعۃ زوج، چار کیا ہے؟ جفت ہے. ایک دعویٰ نہ ہو گیا، اس دعوے کی دلیل اور قیاس خود یہی ہے. کیسے؟ فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ مَفْهُومَ الْأَرْبَعَةِ. کیونکہ جس شخص نے چار کا مفہوم تصور کیا کہ جو چار آحاد سے مرکب ہو، وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِ، اور زوج کا مفہوم جس نے جان لیا، أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْن، کہ زوج، جفت، جوڑا اسے کہتے ہیں جو برابر برابر بٹ جائے. جیسے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 14 ہے، برابر برابر جو بٹ جائے، جس میں کسر واقع نہ ہو. تو جس نے چار کا مفہوم جان لیا اور زوج کا مفہوم جان لیا کہ اس کو کہتے ہیں جو برابر برابر بٹ جائے، حکم بداہۃ، وہ بدیہی طور پر یہ حکم اور فیصلہ کرتا ہے ان الاربعۃ زوج، کہ چار جفت ہے، جوڑا. سمجھ گئے؟ اور جیسے ہمارا قول الواحد نصف الاثنین، کہ ایک 2 کا آدھا ہے. ایک کیا ہے؟ ایک 2 کا آدھا ہے. فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِهِ، کیونکہ عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے بعد ان یلاحظ مفہوم نصف الاثنین والواحد. ایک اور نصف الاثنین، ایک اور 2 کا آدھا کیا چیز ہے؟ ایک اور 2 کا آدھا کیا ہے؟ 2 کے آدھا کا مطلب یہ ہے کہ 2 کو 2 حصوں میں کر دو، تو جب 2 حصے کیا تو ایک ایک نہ بچا. فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِهِ، کیونکہ عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے ایک اور 2 کے آدھا کے مفہوم کو ملاحظہ کرنے کے بعد. تو اسی کو کیا بولتے ہیں کہ یہ ایسے واسطے کی طرف محتاج ہو جو ذہن سے بالکل اوجھل نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے 4 کا تصور کیا، زوج کا تصور کیا، 1 کا تصور کیا، 2 کے نصف کا، 2 کے آدھا کا تصور کیا، یہ ایسا واسطہ ہے جو ہمہ وقت آپ کے پیش نظر رہتا ہے. الاربعۃ زوج کا تو 4 ہے، جفت ہے، 1 ہے، 2 ہے، اس کا آدھا ہے. یہ آپ کے ذہن سے کبھی اوجھل نہیں نہ ہوتا ہے. یہ ایسے واسطے کا کیا مطلب؟ جب آپ 4 زوج، 1 نصف اور نصف الاثنین کے مفہوم کا تصور کریں گے تو آپ بدیہی طور پر آپ کی عقل یہ فیصلہ کر دے گی کہ 4 جفت ہے اور 1 2 کا آدھا ہے. الاربعۃ
ضعف الاثنین، 4 2 کا دونا ہے، 4 2 کا ڈبل ہے کہ نہیں ڈبل ہے؟ 2 کو 2 مرتبہ کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ 4 نہ ہو جائے گا؟ ثالثها الحدسیات، بدیہی کی تیسری قسم حدسیات ہے۔ حدسیات کس کو کہتے ہیں؟ وہی ظہور المبادی دفعۃ واحدہ۔ حدسیات کس کو بولتے ہیں؟ مبادی کا، یعنی مطلوب کے جو مبادی ہیں، مبادی بولتے ہیں جس پر کوئی شے موقوف ہو۔ العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث میں العالم حادث ایک نتیجہ ہے جو موقوف ہے کس پر؟ العالم متغیر، کل متغیر حادث پر، وہ مبادی ہیں نتیجے کے، مقدمات ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو حدسیات بولتے ہیں ظہور المبادی دفعۃ واحدہ، مبادی کا دفعۃ واحدۃ یک بارگی، یکا یک ظاہر ہو جانا، من دون ان یکون ہناک حرکۃ فکریہ، یک بارگی ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مبادی ذہن پر واضح اور روشن ہو جائیں۔ یک بارگی کیا مطلب؟ اس کی تفسیر من دون ان یکون ہناک حرکۃ فکریہ، بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی فکری حرکت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر نظر اور فکر کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے، نظر و فکر کے بغیر حرکت فکری۔ ابھی بتائیں گے فکری حرکت کیسے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مبادی کا یک بارگی ظاہر ہو جانا، یک بارگی ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حرکت فکری، یعنی وہاں پر نظر اور فکر کی کوئی حرکت نہ ہو۔ والفرق بین الحدس والفکر، حدس اور فکر کے درمیان فرق یہ ہے انہ لا بد فی الفکر من الحرکتین، کہ فکر کے اندر، نظر کے اندر 2 حرکتیں ضروری ہیں۔ کیا حرکتیں ضروری ہیں؟ 2 حرکتیں ضروری ہیں۔ من الحرکتین النفس، فکر میں نفس ناطقہ کی 2 حرکتیں ضروری ہیں، یعنی فکر میں ذہن 2 مرتبہ حرکت کرتا ہے۔ کئی مرتبہ؟ برخلاف حدس کے فإن الذہن بعدما حصل له المطلوب بوجہ ما يتحرك في المعاني المخزونة والمبادئ المكنونة طالبا لما يكون له تناسب بالمطلوب حتى يجد معلومات مناسبة له۔ برخلاف حدس کے فإن الذہن، کیونکہ ذہن بعد اس کے کہ اس کو کسی طریقے سے مطلوب حاصل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ذہن کو کسی طریقے سے مطلوب حاصل ہو گیا، تو کسی طریقے سے ذہن کو مطلوب حاصل ہونے کے بعد ذہن متحرک ہوتا ہے کس کے اندر؟ یعنی ذہن کو جب کوئی مطلوب کسی طریقے سے حاصل ہو گیا تو حاصل ہونے کے بعد ذہن گردش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ کہاں؟ فی المعانی المخزونہ، ان معانی کے اندر جو معانی آپ کے قوت خزانہ کے اندر کیا ہیں، خزانہ علم کے اندر کیا ہیں، مخزون ہیں، اور ان مبادی کے اندر وہ گردش کرتا ہے، جستجو تلاش کرتا ہے۔ المکنونہ، جو مبادی کیا ہیں، قوت خزانہ کے اندر وہ پوشیدہ ہیں۔ یہ کیوں ذہن جو ہے معانی مخزونہ اور مبادی مکنونہ کے اندر حرکت کرتا ہے؟ غالباً لما يكون له تناسب بالمطلوب، ان معلومات اور مبادی کو طلب کرنے کے لیے جن معلومات اور مبادی کو مطلوب کے ساتھ کیا ہوتی ہے، مناسب، کہ یہ مطلوب جو ہم کو حاصل ہوا ہے، اس مطلوب کے مناسب کون سے مبادی ہیں، کون سے معلومات ہیں، ان کی تلاش کے لیے وہ اس میں کیا کرتا ہے، حرکت کرتا ہے کہ یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے، یہ اس سے مناسبت، یہ اس سے میل ملاپ لگاؤ رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو فإن الذہن بعدما حصل له المطلوب بوجہ ما يتحرك الذہن في المعانی المخزونة والمبادئ المكنونة طالبا لما يكون له تناسب بالمطلوب۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی طریقے سے ذہن کو مطلوب حاصل ہونے کے بعد ذہن معانی مخزونہ
اور مبادی مکنونہ کے اندر حرکت کرتا ہے، گردش کرتا ہے، تلاش و جستجو کرتا ہے، اس چیز کی تلاش کرنے کے لیے، ان معانی اور مبادی کی تلاش کرنے کے لیے جو مطلوب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، تعلق اور لگاؤ رکھتے ہیں، حتی یجدہ، یہاں تک کہ ذہن پا لیتا ہے ایسے معلومات کو جو اس حاصل شدہ مطلوب کے کیا ہوتے ہیں، مناسب ہوتے ہیں۔ بات ذہن میں آگئی؟ وہاں ہونا تم الحرکت الاولی، اور یہاں پر جو ہے پہلی حرکت کیا ہو جاتی ہے، تام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک حرکت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کہ ذہن کو کسی طریقے سے مطلوب حاصل ہوا، حاصل ہونے کے بعد اس نے ان معنی مخزونہ اور مبادی مکنونہ کے اندر حرکت کیا، اور معلومات کی تلاش کرنے کے لیے جو مطلوب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ذہن کو مناسب معلومات مل جاتے ہیں۔ ایک حرکت ہو گئی۔ ثم یرجع قہقرہ، پھر ذہن جو ہے قہقرہ بولتے ہیں الٹے پاؤں چلنے کو، ایک سیدھا چلتا ہے، ایک آدمی پیچھے کی طرف پلٹتا ہے۔ ثم یرجع قہقرہ، پھر وہ ذہن جو ہے وہ الٹے پاؤں پلٹتا ہے، باز میں آگی، وَيَتَحَرَّكُ ثَانِيًا، اور دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے، مُرَتِّبًا لِتِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ الْمَخْزُونَةِ، ہاں، اور پھر ذہن الٹے پلٹتا ہے اور دوبارہ حرکت کرتا ہے ان معلومات مخزونہ کو ترتیب دینے کے لیے، ان معلومات مخزونہ کو ترتیب دینے کے لیے التی وجدہ، جن معلومات مخزونہ کو ذہن نے پایا ہے۔ یہ ترتیب ترتیباً تدریجیاً، پھر ذہن جو ہے دوبارہ حرکت کرتا ہے ان معلومات مخزونہ کو تدریجی اعتبار سے ترتیب دینے کے لیے جن معلومات مخزونہ کو اس نے پایا ہے، حتی وصل الی المطلوب، یہاں تک کہ مطلوب تک ذہن کی کیا ہو جاتی ہے، رسائی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے اس نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جو ہے اس نے ان کو مناسب پایا، اب پھر پانے کے بعد ان معلومات مخزونہ کو اس نے ترتیب دیا، جیسے العالم متغیر، نبی ترتیب بھی سمجھا رہے ہیں، کل متغیر حادث، کہ عالم کو اصغر بنایا، متغیر کو اوسط بنایا، حادث کو اکبر بنا دیا، اور یوں کہ العالم متغیر کل متغیر حادث، نتیجہ کیا ہوتا ہے، العالم حادث۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو ذہن کو کسی طریقے سے کوئی مطلوب حاصل ہوتا ہے، حاصل ہونے کے بعد ذہن ان معلومات مخزونہ اور مبادی مکنونہ کے اندر حرکت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان معلومات اور مبادی کی تلاش کرنے کے لیے جو اس حاصل شدہ مطلوب کے مناسب ہیں، یہاں تک کہ ذہن ایسے معلومات مناسبہ کو پا لیتا ہے۔ پا لینے کے بعد ایک حرکت تو اس کی تام ہو گئی، پھر وہ ذہن الٹے پلٹتا ہے، بات میں آگئی۔ اب وہ پہلے مطلوب حاصل ہوا، مطلوب سے مبادی کی طرف ہونا چلا تھا، مطلوب سے کس کی طرف چلا تھا، مبادی کی طرف چلا تھا، اب یہ مبادی سے مطلوب کی طرف جائے گا، اور یوں کہے گا العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث۔ الٹا پلٹنے کا مطلب خود بتایا، یعنی ذہن ان معلومات مخزونہ کو جنہیں پایا ہے تدریجی طور پر وہ دوبارہ ترتیب دیتا ہے، یہاں تک کہ مطلوب تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں مبادی سے مطلوب تک پہنچا، پہلے کیا مطلوب سے مبادی تک آیا تھا، یہ الٹی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے بھائی مطلوب سے مبادی کی طرف آیا، اب مبادی سے مطلوب کی طرف نہ جا رہا ہے، تو یہ الٹی حرکت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وَتَتِمُّ الْحَرْكَةُ الثَّانِيَةُ، یہ تمہ تمو سے تتمو ہے، یا تم الحرکت الثانیہ، اور دوسری حرکت یہاں پر کیا ہو گئی، تام ہو گئی۔ تو یہاں دو حرکتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک مطلوب سے مبادی کی طرف، باز میں گئی، مطلوب سے مبادی کی طرف اس لیے حرکت ہوئی تاکہ مطلوب کے مناسب معلومات اس کو مل جائیں، پھر وہ مبادی سے مطلوب کی طرف حرکت کرتا ہے، سمجھ گئے؟ فَمَجْمُوعُ هَاتَيْنِ الْحَرْكَتَيْنِ، تو ان دونوں حرکتوں کے مجموعے کا نام یسمى بالفکر، کیا نام رکھا جاتا ہے؟ فکر۔ فکر کس کو کہتے ہیں کہ پہلے مطلوب سے مبادی کی طرف، پھر مبادی سے مطلوب کی طرف۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟ مثلاً
ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، اذا كنت تصورت الانسان بوجه من الوجوه، مثلا جب آپ نے انسان کو کسی طریقے پر جان لیا کہ انسان زاہد کو کہتے ہیں، کاتب کو کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، فاضل کو کہتے ہیں وغیرہ، جب آپ نے انسان کو کسی طریقے سے جان لیا، وہاں یہی نہیں کہا تھا کسی طریقے سے مطلوب حاصل ہو گیا، حاصل ہونے کے بعد اب ذہن حرکت کرتا ہے ایسے معنی مقصونہ مبادی مطلوبہ کی طرف جو مطلوب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ جب آپ نے انسان کو کسی طریقے سے جان لیا، مثلا جان لیا کہ انسان کاتب کا نام ہے کالکاتب، اور واحد یا انسان جان لیا کہ زاہد کو کہتے ہیں، انسان کو آپ نے اس کے خاصے سے جان لیا، ثم صرت طالبا لماہیت الانسان، پھر آپ انسان کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کی کنہ، اس کی ذات کی تلاش میں لگ گئے، اس کے طالب ہو گئے، اس کی جستجو کرنے لگے کہ بھائی انسان کا تو یہ تو خاصہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، فحرکت ذہنک، تو آپ نے اپنے ذہن کو حرکت دیا، ذہن کو کیا دیا؟ حرکت دیا، نحو المعانی التي عندك مخزونہ، ان معانی کی طرف اپنے ذہن کو آپ نے حرکت دیا جو معانی آپ کے پاس کیا ہیں؟ مخزون ہیں۔ فوجدت الحیوان والناطق مناسبا لمطلوبك، تو حیوان اور ناطق کو اپنے مطلوب کے آپ نے کیا پایا؟ مناسب پایا۔ دیکھا ابھی آپ کو مقدمات نہ ملے ہیں، فتم الحرکت الاولی، تو پہلی حرکت تام ہو گئی کہ مطلوب سے مبادئ کی طرف آپ نے انتقال کیا، حرکت کیا۔ ومبدأہ المطلوب المعلوم، اس کا مبدأ کیا تھا؟ مطلوب معلوم من وجہ، انسان آپ کو معلوم ہوا تھا نا بوجہ من الوجوہ، کاتب کے ذریعے زاہد کے ذریعے نہ جانا تھا، اس کا مبدأ مطلوب کیا ہے؟ معلوم من وجہ ہے۔ ومنتہا، اس کا منتہا کیا ہے؟ حیوان اور ناطق ہے۔ اولاً آپ کو انسان معلوم ہوا کاتب اور زاہد کے ذریعے، پھر آپ نے تلاش کیا تو حیوان اور ناطق کو پایا، تو مبدأ کیا ہو گیا؟ مطلوب معلوم من وجہ ہے، اور منتہا کون ہے؟ حیوان اور ناطق ہے۔ دیکھا پہلی حرکت مکمل ہو گئی۔ ثم ترتب الحیوان والناطق، پھر آپ حیوان اور ناطق جن کو آپ نے اپنے مطلوب کے مناسب پایا، انہیں آپ ترتیب دیتے ہیں۔ کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ الناطق الحیوان نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ الحیوان الناطق، حیوان کو پہلے ناطق کو بعد میں۔ پھر آپ حیوان اور ناطق کو ترتیب دیتے ہیں، کیسے؟ بعد سے اس کی توضیح، ترتیب کی توضیح، بیان تقدم الحیوان، وہ یوں آپ ترتیب دیتے ہیں کہ حیوان کو آپ پہلے رکھتے ہیں، حیوان کو مقدم رکھتے ہیں، جو حیوان جنس ہے، حیوان کو ناطق پر مقدم کرتے ہیں، حیوان کو ناطق سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ الذی هو الفصل، جو ناطق کیا ہے؟ فصل ہے۔ وقلت، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ الحیوان الناطق، الحیوان الناطق، کہ انسان ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو حیوان کیا ہو؟ ناطق ہو، اس میں فکر کی قوت ہو، فکر کی قوت ہو۔ وَهَا هُنَا انْقَطَعَ الْحَرْكَةُ الثَّانِيَةُ، اور یہاں پر دوسری حرکت ذہن کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وَحَصَلَ الْمَطْلُوب، اور مطلوب آپ کو کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے کیا؟ فکر۔ سمجھ گئے؟ حدس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں مبادئ دفعتاً کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اما الحدس، یہ تو فکر کا نہ معاملہ تھا، اما الحدس ففیہ انتقال الذہن من المطلوب الى المبادئ دفعتاً، رہا حدس تو اس میں ذہن کا مطلوب سے مبادئ کی طرف دفعتاً انتقال ہوتا ہے۔ یہاں تو تدریجاً نہ ہوا، آہستہ آہستہ ترتیب تدریجی نہ ہوئی، یہاں مطلوب سے مبادئ کی طرف، یہاں بھی مطلوب سے مبادئ کی طرف، پھر مبادئ سے مطلوب کی طرف، مگر یہاں دفعتاً نہیں، یہاں تدریجاً نہ ہوا، یہاں ذہن کا مطلوب سے مبادئ کی طرف دفعتاً انتقال ہوتا ہے۔ ومنہا، اور مبادئ سے مطلوب کی طرف، کذالک ای دفعتاً، مبادئ سے مطلوب کی طرف دفعتاً۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَدْثُ عَقِيبَ الشَّوْقِ وَالتَّعَبِ،
اکثر و بیشتر حدس کا حصول، حدس کا تحقق شوق کے بعد اور محنت و مشقت کے بعد ہوتا ہے۔ تعب مانے مشقت، جب کوئی کسی چیز کا مشتاق ہوتا ہے، کسی مطلوب کا طالب ہوتا ہے۔ وقد یکون بدونہما، اور کبھی کبھی حدس جو ہے یہ شوق اور مشقت کے بغیر ہوتا ہے۔ جس کا جس درجے کا وہ حدس ہوتا ہے، والناس مختلفون فی الحدس، حدس کے سلسلے میں لوگوں کے مختلف احوال ہیں۔ فمنہم من ہوا قوی الحدس وکثیرہ، تو کچھ شخصیتیں، کچھ نفوس قدسیہ، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا حدس بہت قوی ہوتا ہے اور بہت ہی کثیر ہوتا ہے۔ یحصل لہ من المطالب اکثرها بالحدس، ان کے اکثر مطالب و مقاصد وہ حدس ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ کالمؤید بالقوۃ القدسیہ، جیسے وہ حضرات جن کو قوت قدسیہ حاصل ہے، رب العالمین کی طرف سے خاص الہام، خاص القاء، خاص کشف کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ رب العالمین ان کو ایسی قوتوں سے سرفراز کرتا ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ آنکھ کو لوگ آنکھ کھول کے بتاتے ہیں، اور ان سے کچھ پوچھنا ہوتا آنکھ بند کرتے ہیں، کھٹاکھٹ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس کا دروازہ ادھر ہے، اس میں کھڑکیاں اتنی ہیں، ادھر ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں۔ سرکار کہاں بیت المقدس، کہاں سوال یہاں، جواب وہاں ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، خاصان خدا کی یہ شان ہوتی ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر جو لایا تو سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کیا ہے، مگر پھر بھی ناری نہ ایمان لایا، وہ ایمان سے بھاگا دن دن دنا دن۔ وہ مٹھی ہی بتا رہی ہے کہ میں کنکری ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ قوتیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کل حکمائی والاولیائی والانبیاء، جیسے کہ حکماء اور اولیاء اور انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آگی؟ ان سے کوئی بات پوچھیں گے کیا یہاں حکیم لوگ تو نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہاں نبض پر بھی ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ہی تمہارے دل میں کیا خطرات ہیں، کیا تم سوچ رہے تھے، ہمارے قتل کی تو سازش کر رہا تھا؟ بات نہیں ذہن میں آگئی؟ حضرت عمر کے ایمان لانے کا ہی ایسے بہت سے، کہنے کا مطلب یہ کہ انبیاء اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہاں کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، خود ہی سب سمجھ جاتے ہیں۔ رب العالمین ان کے دل کے اوپر روشن فرما دیتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے، تمہارا چاہنے والا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَلِيلُ الْحَدْسِ، کچھ وہ ہیں جن کا حدس جو ہوتا ہے کثیر نہیں ہوتا ہے، بہت قلیل، بہت کم ہوتا ہے، وَضَعِيفُهُ، اور بہت کمزور ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا حَدْسَ لَهُ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حدس کی قوت حاصل ہوتی ہی نہیں۔ کالمنتہی فی الولادہ، جیسے انتہائی کند ذہن، انتہائی بلادہ بلید سے بنا اولد، جو انتہائی بلید کند سست ذہن انسان۔ بات سمجھ میں آگئی؟ ومن هنا يعلم ان البداهة والنظریة مختلفان بالاشخاص والاوقات، یہیں سے بات جان لی جاتی ہے کہ بداہت اور نظریت اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کے لیے وہ چیز بدیہی ہے، بات ذہن میں آگئی، مگر ہمارے لیے وہ چیز کیا ہے؟ نظری ہے۔ سمجھ گئے؟ جن چیزوں کو ہم نظر کی قوت سے جانتے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن چیزوں کو ہم کتابوں کے مطالعے سے جانتے ہیں، تفسیر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جان پاتے ہیں، حدیث کی شرحوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، ان کے سامنے ساری تفسیریں، ساری حدیثیں سامنے ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں۔ کوئی رسول اللہ کی روایت پوچھی، کھٹ سے بتا دیا، کوئی تفسیر پوچھی، اس کی یہ تفسیر ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بدی ان کے لیے بدی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ چیز نظری ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کچھ لوگ رات کی تاریکیوں کے اندر وہ بلب کا روشنی کا سہارا لیتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے کے اندر بھی ان کو روشنی نظر آتی ہے۔
رب العالمین ان کے دل کو، ان کی آنکھ کو ایسا روشن فرما دیتا ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت حاصل تھی، بات سمجھ گئے کہ نہیں، کہ دور دراز کی مسافت کو بھی وہ دیکھ لی، چونٹیوں کی ملکہ کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ قوت ان کو حاصل ہوتی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ کہاں تھی چیونٹی، اس کی ملکہ، وہاں سے اس کی آواز سنی، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ تو اس طریقے سے ایک وہ میں عرض کر رہا ہوں کتنے ایسے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہی سے بات جان لی جاتی ہے کہ بدعت اور نظریت یہ دونوں اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ فَرُبَّ حَدْسِيٍّ عِنْدَ فَاقِدِ الْقُدْسِيَّةِ يَكُونُ نَظْرِيًّا۔ تو بہت سی حدسی چیز نظری ہوتی ہے، کہاں؟ عند فاقد القوت القدسیہ، ان لوگوں کے نزدیک جن کو قوت قدسیہ حاصل نہیں ہوتی، جن کو کشف کی قوت حاصل نہیں ہوتی، الہام کی قوت حاصل نہیں ہوتی، القاء کی قوت جن کو حاصل نہیں ہوتی۔ فاقد قوت قدسیہ کا مطلب مفقود قوت قدسیہ، جن کے پاس کیا مفقود ہے، جنہیں کشف، الہام، القاء کی قوت حاصل نہیں، تو ان کے نزدیک بہت سی حدسی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ نظری ہو جاتی ہیں۔ وبدیہی عند صاحبها، اور وہی حدسی چیز بدیہی ہوتی ہے عند صاحبها اے عند صاحب القوت القدسیہ، صاحب قوت قدسیہ کی نزدیک۔ آپ نے اسی کو کبرا میں پڑھا تھا، کسانے کی من عند اللہ مؤید باشن بنفوس قدسیہ ایشا در دانستن حقائق اشیاء محتاج نیستن۔ آزن میں آگی کہ جن لوگوں کو رب العالمین نے قوت قدسیہ یعنی کشف، الہام، القاء کی قوت عطا فرما دی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں اشیاء کی حقیقتوں کے جاننے میں یہ فکر اور نظر کے محتاج نہیں ہیں، محتاج نیستن بنظر و فکر۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ایک ہی چیز حدسی ہے، وہ کسی کے نزدیک بدیہی ہے اور کسی کے نزدیک نظری۔ صاحب قوت قدسیہ کے لیے بدیہی ہے اور غیر صاحب قوت قدسیہ، فاقد قوت قدسیہ کے نزدیک وہ شے کیا ہے؟ نظری ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اتنا ہو گیا۔ ابھی انہوں نے قیاس برہانی کو ذکر کیا ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر ذکر کرنے کے بعد انہوں نے بدیہی کی 6 قسمیں کی ہیں، ان 6 قسموں میں سے 1، 2، 3 انہوں نے ذکر کیا، سمجھ گئے؟ ابھی یہ سب بحثیں آئیں گی، پھر اس کے بعد یہ ذکر کریں گے یہ رابعہ المشاہدات، سمجھ رہے ہیں نا؟ 4تھی قسم بدیہی، 5ویں آئے گی التجربیات، تجربے سے، اور 6ٹھی قسم آگے آئے گی المتواترات، خبر متواتر کے ذریعے علم کا حصول ہوتا ہے۔ یہ بدیہی کی 6 قسمیں، ان 6 چیزوں سے ہی بدیہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اتنا دیکھیے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں۔